الملائکہ، اللہ ملائکہ کو بھیجے دے ونجو جتنے اس محفل وچ موجود ہیں انہاں ساریاں دا احاطہ کتنی دیر تک؟ وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ إِلَىٰ أَن يَتَفَرَّقُوا، اور یہ ملائکہ اتنی دیر تک انہاں لوگاں دے گناہاں دی معافی منگتے رہے ہیں جس ویلے تک کہ محفل ختم نہ ہوئے اور لوگ ایک دوسرے کو جدا نہ ہوئے۔ اس واسطے ہی کوئی بھی مقام محفل ہوئے، دعا دا مقام ہوئے، خالق کریم پہلا وہ مقام جتھا خصوصی نظر کرم ہے وہ ہے محفل قرآن، کہ جس مقام تے قرآن دی تلاوت پہ ہوئے، ذکر قرآن ہو رہا ہوئے، قرآن پڑھنا ہے یا قرآن پڑھانا ہے۔ روایات دے وچ ہے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ اس محفل تے اپنی خصوصی نظر کرم کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ محافل ایسے بھی ہیں جنہاں کو مجلس بیٹھنے کی جگہ جتھا معصیت خدا پہ ہوندی ہوئے، شراب کتے چند لوگ جمع ہوئے، جوئے کتے چند لوگ جمع ہوئے، یا غرضے کہ کوئی بھی ایسا کام جڑا اللہ دی ناراضگی دا سبب ہے وہ بھی اس مقام تے جگہ ہوئے، انہاں کو بھی لفظ مجلس تے نال یاد کیتا ویندا ہے، لیکن اللہ نظر کرم اس مجلس تے کریندا ہے جس مجلس وچ قرآن دا ذکر ہوئے۔ خصوصی رحمت دا نزول ہے خالق کریم دا، اور دوسری محفل جس تے اللہ نظر کرم کریندا ہے اپنی رحمت دا نزول بھیجیندا ہے، وہ محفل جس محفل تے ذکر محمد و آل محمد، بلکہ بلندر صلوات۔ اس مقام تے بھی اس محفل تے بھی باہن علم ہمیں دو ہیں ہمیں دا ہیں جتنے بھی ہیں، خالق کریم انہاں تے بھی خصوصی نظر کرم کریں دے۔ اور تیسرا مقام جتھا اللہ اپنے بندے تے خصوصی نظر کرم کریں دے کہ جس سے ایک انسان اس رب کریم دی بارگاہ دے وچ اپنے گناہاں دی معافی بیٹھا بھاویں بیٹھے ایک اللہ یا کہیں باسم دے وچ ہے یا لوگاں دی تعداد زیادہ ہے یا تھوڑی ہے، جتھا اپنے گناہاں تے شرمندہ ہوندا پیا ہوئے، نادم ہوندا پیا ہوئے، اپنی غلطیاں دا اعتراف پیا کردا ہوئے، تا خالق کریم اس مقام تے بھی نظر کرم کرے۔ اور ایسا سارے دے سارے دے کریم دے دروازے دے سوالی ہیں یا نہیں؟ تو بارہا دفعہ میں جملے عرض کر چکا، سوالی دا کم ہے گدا کرنا، سوالی دا کم ہے پننا، سوالی دا کم ہے خیرات منگنا، سوالی دا کم ہے سوال کرنا، غنی دا کم ہے عطا کرنا، سادے تو بد کے فقیر کوئی نہیں، اودے تو بد کے امیر کوئی۔ اللہم اور اس واسطے ہی رسول اکرم دا یہ فرمان میں ضرور ہی عرض کریں نہ رہے نا کہ جس مقام تے بھی محفل دعا ہوئے، اور دعا ایک ایسا بہترین اسلحہ ہے، الدعاء صلاح المؤمن، مومن دا اسلحہ مخ العبادہ، عبادت دا مغز۔ اور دعا ایک ایسی بہترین عبادت ہے کہ خالق کریم کو انسان دا ہر عبادت اللہ فعل پسند ہے، لیکن سب تو زیادہ جڑا فعل پسند ہے وہ انسان دا رب کریم دے سامنے سوال کے تحت پہ۔ یہ اس مالک کی مہربان کو بڑا پسند ہے کہ ان دے سامنے کوئی عاجزی دا اظہار کرے، ان دے سامنے کوئی اپنے گناہوں دی معافی منگے۔ اور اس وجہ سے امیر المومنین فرمیندن خالق کریم اپنے بندیاں کو کچھ چیزیں ایسی ہیں جڑا اللہ ہر ویلے عطا کریں دے، بندہ منگے تا بھی انہیں دے تے نہ منگے تا بھی۔ یہ مثلا رزق ہے کہ بندہ منگے یا نہ منگے، وہ خالق دا وعدہ ہے کہ میں تے کو دیونا ہے، میں تے کو ماں دے شک میں تے بکھا نہیں رکھا۔
ایویں ہی بہت ساری چیزیں ہیں جڑی خالق کریم نے اکھی ہیں، ہاتھ ہیں، پیر ہیں، یہ نعمتاں، یہ سارا کچھ اس مالک نے اپنے بندے کو بغیر منگے عطا کیا۔ تو سائل نے کہا دے مولا اس لیے خالق کریم دا وعدہ ہے کہ میں بغیر منگے تے کو ادا کرے نا، تو وقت رب نے دعا منگڑ دا حکم کیوں دیتا ہے؟ کیوں آکے ادعونی استجب لکم سلنوتی، کیوں آکے اس میرے کو سوال کر میں تے کو عطا کر رہا، کیوں آکے اس میں کو سل میں تے کو جواب دے وہاں، جس لئے اس بغیر منگے عطا کرنا ہے۔ تو آقا فرمیدن این واسطے کہ کچھ چیزاں ایسی ہیں اللہ اپنے بندیاں کو اون ویلے عطا کریں دے جڑے ویلے بندہ رب کو منگدے۔ یہ سورج دی روشنی ہے وہ تو اللہ نے سارے کو عطا کی، نیند رہے اللہ نے سارے کو عطا کی، ساری طاقت اللہ نے عطا کی، دیکھنا ہے، بولنا ہے، سننا ہے، یہ اللہ نے سارے کو عطا کی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں اللہ اپنے بندے کو ویلے عطا کریں دے جڑے ویلے رب کو خالق دے کن سامنے بندہ سوال کرے، انہیں جو پہلی چیز ہے کہ جڑے ویلے بندہ اپنے رب کو گناہوں دی معافی، یہ نہیں ہوتا کہ بندہ معافی نہ منگے تھے اللہ گناہ معاف کر چھوڑے سی، نہیں۔ اور اسی چیز کو ہی روایات وچ ہے کہ خالق کریم نے قرآن مجید فرمائے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ اللہ نے قرآن مجید واضح پیغام دیتا ہے کہ میرا بندہ، میں اللہ اپنے بندیاں تے ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا، میں اللہ تو محبت کرنا لا۔ انہی ایک مشہور جملہ ہے کہ جڑا اللہ دے بارے آکھا ویندے کہ 70 ماواں دیا محبت ایک پاسے تے اللہ دی محبت اپنے بندیاں نال ایک پاسے، اور اس تو بھی شاید زیادہ ہی اللہ دی محبت ہو سی اپنے بندیاں دے نال کہ جس خالق کریم نے حضرت انسان کو جہنم تو بچاون دی خاطر اس سارے نبی بنا کے بھیجے، تورات، زبور، انجیل، قرآن جیسی کتاب ہے، اس طرح سے انسان کو گمراہی تو بچاون دی خاطر، اس سے انسان کو جہنم تو کاٹ کے جنت گھن ونجن دی خاطر، اور یہ سے اللہ دے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، میں تا اپنے بندے نال بڑی محبت کرے نا، میں اپنے بندیاں دے ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کریں دا، بلکن الناس انفسهم یظلمون، میں نہیں ظلم کریں دا لیکن میرا بندہ اپنے کردار دے نال اپنے آپ دے خود ظلم کریں دے، یعنی میں نہیں کو جہنم تو کڈن دی خاطر 1,24,000 پیغمبر بھیجے اور انہاں سارے نبیوں دا کام کیا ہا؟ اس انسان دی ہدایت کرنا، اللہ دی وحدانیت دا درس دینا، اس خالق کریم دے پاس سے متوجہ کرنا، انہاں سارے نبیوں دی محنت بھی آئی، اور مالک نے جڑے آسمانی کتابہ بھیجے انہاں دا بھی مقصد ایو ہا، جڑے ولی و وسیع بھیجے انہاں دا مقصد بھی ایو ہا، کیونکہ اسے مقصد کو ہی اللہ نے سورہ جمعہ دی دوسری آیت بھی ارشاد فرمائے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اس تک خالق کریم نے اپنے حبیب دے بھیجن دا مقصد ان الفاظ ارشاد فرمائے کہ میں اپنے مصطفیٰ کو پہ بھیجنا، میں اندے سے 4 کم لین تواڈے سامنے قرآن دی آیات بھی تلاوت کرے سی، تواڈے سامنے تواڈے گناہاں تو بچن دے نسخے دسے سی کہ میں اللہ دی معرفت، اللہ دی معصیت تو رکنا کیویں ہے، میری کتاب اور میری حکمت دی تعلیم دے سی۔ اگلے حصے دے اللہ حضرت انسان کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں، ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، او میرا بندہ ذرا اپنے گریبان جھانک، میرے مصطفیٰ دے آمد تو پہلے تیری حالت کیڑی ہے؟ تو گمراہ میں ضلال مبین، کھلم کھلا گمراہی دے وچ میں، جویں ایک شاگرد ہے جڑا کسی سکول چ نہیں ویندا، اس کو تعلیم دے زیور دا نہیں پتا، اس لیے سکول چ آسی استاد اس کو پڑھے سی اور گمراہی دی دلدل چوں یعنی جہالت تو کڈھے سی، علم دا نور اس کو عطا کرے سی، ان دے اندر علم دی معرفت پیدا ہو سی،
تو کوئی خالق کریم بھی آخنا چاہتے ہو میرا بندہ میرے کو تیرے نال اتنی محبت آئی، میں تیری ہدایت کی خاطر مصطفیٰ جیسا بہترین استاد بنا کے بھیجا ہے، اور جس استاد نے محنت کر کے تے کو جہنم تو کٹ کے جنت بننے دے رستے دکھائے۔ اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، انہیں ہے یا نہیں؟ تو اللہ قرآن مجید کے فرمائے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، میں اپنے بندیاں تے ظلم، اگر کوئی بندہ جہنم میں لگا بنے اللہ نے ظلم کیتا ہے، انسان اپنے کردار کی وجہ کھل گئے نا۔ اور یہ بھی عجیب گل ہے، دیکھو جی دعا بھی ظلم تو نفسی دے جڑا جملہ سے استعمال کرنے ہیں، اور دعا دے وچ یہ بھی جملہ استعمال کرنے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یعنی اندے بھی انسان اعتراف پہ کریں دے اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفوس پر ظلم کیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ بھی میں اقرار پہ کرے نا میرا اللہ اگر تائیں میں کو معاف نہ کیتا تو میں نقصان اٹھا ڈالا، ہاں میں خسارے دے بھی جا۔ اور فطری گل ہے کہ انسان دیاں آرزواں کسے مقام تے ختم نہیں ہوئی، یعنی چھوٹا تا آرزواں شروع ہو گئیاں دی وڈا جو ہوتا گیا آرزواں بھی نال نال ود دیا گئیاں، بلا کر شادی ہو گئی بد آرزواں ود دیا گئیاں، دی شادی ہو گئی دی ہن اللہ اولاد دے وے، دی اولاد ہو گئی دی ہن ہندی تربیت دا مسئلہ، ہن تربیت دی ہن ہندی نوکری دا مسئلہ، ہندا فلاں مسئلہ، یعنی مرد دم تک آرزواں انسان دیاں ختم نہیں تھی۔ اور خود امیر المومنین کو پوچھا گیا مولا تسے ارشاد فرماؤ کیویں اللہ دی معرفت تسا حاصل کیتی ہے؟ امیر المومنین فرمیندے میں اپنے ارادیاں دے ترٹن تو اللہ دی معرفت حاصل کی۔ بولا او کیویں؟ دیکھ کے فرمیندے بندہ سچیندا کچھ ہے تے تھیندا کچھ ہے، یعنی بندہ ایک بندہ دعا منگ دے کہ میرا اللہ میں کو اولاد دے، اے منگدا رہے مجھے اللہ نہیں دیندا، یہ بھی ان کی کہا اپنی آرزو ختم ہو گئی نا۔ اچھا جی اولاد ہو بنے ہون دی اندی تربیت دا مسئلہ ہے، اے آدھے دی اے نیک تھی وے اے نمازی تھی وے وہ برا تھی وے، غرض ہے کہ بہت سارے ایسے مسائل اس کے اندر پیدا ہو گئے۔ علی مولا فرمیندے میں اللہ دی معرفت حاصل کیتی ہے اپنے ارادیاں دے ترٹن۔ اور ایک مشہور جملہ یہ بھی استعمال ہوتا ہے کہ جس سے بندہ اس دنیا تو گیا تو ان والے آرزواں کیا ہو گئیاں آدن نا، اس دنیا تو گئے ہن جڑی آرزواں اولاد دے بارے وہ کہتی گئی ختم ہو گئی، ہن جڑی آرزو آئی کہ میں محل بناوا آ، میں کوٹھی بناوا آ، میں گڈی گنا آ، میں فلاں کام کرا، وہ ساری آرزواں کن گئیاں ختم ہو گئیاں نا۔ کہ جی ساہ نکلا روح قبض ہوئی اس دنیا تو گئے تے نال ہی کہتی گئے ان دی آرزواں راہ دیاں دیاں مک ویندیاں۔ بولو جڑی آرزو ہے اولاد علی وہ بھی ختم، جڑی آرزو ہے محل مکان بناون دی وہ بھی ختم، آرزو ہے سواری گنن دی وہ بھی ختم، آرزو ہے میں زیارات تے ونجا وہ بھی ختم، آرزو ہے میں حج کراں وہ بھی ختم۔ یہ علیحدہ گل ہے کہ خالق کریم نیت دا ثواب بھی عطا کر چھوڑے دے۔ ایک بندہ نیت کریں دے کہ میں زیارات تے ونجا، نیت کریں دے میں حج تے ونجا تے نہیں ون سکا، کہ رب کریم اس نیت دا اجر دے سی یا نہ دے سی؟ یقیناً نیت دا اجر دے سی۔ اگر اے نیکی سر انجام دے سی تا 10 گنا ثواب، اگر خالی نیت و خالص کر کے نیت ودے اللہ ایک لمحے دا نیکی دا اجر عطا کرے۔ اور ایسا دیاں جو ہی بندہ اس دنیا تو گئے آرزواں ختم، خواہشاں
ختم. لیکن اللہ دی عظیم کتاب قرآن مجید کو پوچھوں، اے ہدی للمتقین کے رب، جس کو اللہ نے متقیوں واسطے باعث سے ہدایت بنا کے بھیجے، اے اللہ دی عظیم لا ریب کتاب کہ جس دی حفاظت دا ذمہ بھی خود خدا چاہے، اے اللہ دی عظیم کتاب جس کے بارے مالک کریم خود فرمائے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اس قرآن کو مومنین واسطے باعث سے رحمت بنا کے بھیجے، باعث سے بخشش بنا کے بھیجے، باعث سے شفا بنا کے بھیجے. خوش قسمت وہ لوگ جڑے اس قرآن جو نفع بھی حاصل کریں دیں، شفا بھی حاصل کریں دیں. خوش قسمت وہ لوگ جڑے اس قرآن دے وچوں اپنی زندگی گزارن دے رستے بھی تلاش کریں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو گویا عام طور تے ایک جملہ استعمال ہوتا ہے بھئی ایندیاں آرزواں پوریاں نہ ہوئیاں، استعمال ہوتا ہے ایندیاں آرزواں دل چ رہ گئیاں، ایندیاں خواہشاں ختم ہو گئیاں. لیکن اللہ دی عظیم کتاب قرآن مجید آدھی ہے ظہرن لوگاں دی نگاہاں دے وچ ایندیاں آرزواں مک گئی ہیں. یعنی مکان دی آرزو ختم ہو گئی، اولاد دی شادی دی آرزو ختم ہو گئی، اولاد دی اولاد دیکھن دی آرزو ختم ہو گئی، سواری گھنن دی آرزو ختم ہو گئی، صحت دے نال زندگی گزارن دی آرزو ختم ہو گئی. لیکن اللہ دی عظیم کتاب قرآن مجید آدھی ہے تواڈیاں نگاہاں دے وچ آرزواں ختم ہو گئی ہیں، لیکن اللہ پیا دے او میرا بندہ ایندیاں آرزواں ختم نہیں ہوئیاں، اجن 9 آرزواں ایندیاں باقی ہیں جن دے اوتے حسرت دا اظہار کریں. یعنی ظاہراً تو جملہ یہ ہے نا کہ اس دنیا تو گئے تھے آرزو کتی گئی ختم ہو گئی. لیکن قرآن مجید اللہ نے مختلف مقامات تے مختلف صورتوں دے وچ مختلف آیات دے وچ انہاں حسرت دا اظہار کیتس، انہاں آرزواں دا اظہار کیتس کہ جڑی اے آرزو مرن تو بعد رکھدا ہے. ایک آرزو ہوندی زندگی وچ تے ایک آرزو ہوندی مرن تو بعد. جیسا کہ قرآن مجید خالق کریم نے سورہ منافقون دے آخری حصے تے فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا وانفقوا مما رزقناہم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. اے ان دی آرزو ہے مرن تو بعد دی. یعنی اللہ پہلے حکم پہ دے دے کہ جڑا رزق تے کو میں دیتا ہے موت دا فرشتہ آون تو پہلے اس رزق کو میری مخلوق تے کیا کر خرچ کر. جڑے ویلے اجل آ گئی موت دا فرشتہ آ گیا اس سے لے تو افسوس کرے سے او میرا اللہ ایک لحظہ میں کو مہلت چا دے تاکہ جتنا مال تا میں کو لیتا ہے اے میں سارا غریبہ تے خرچ کر چھوڑا اور میں تیرے نیک بندے ہیں جو شمار ہوں. اے آرزو کہ جتنی دولت لیتی ہے اے میں خرچ کراں میں کوئی ایک لحظہ مہلت دے، اے آرزو ہے یا نہیں؟ اے تو بسا وقت بندہ اے آرزو مکرے نہیں ہے میرا اللہ اتنی مہلت دے چا میں بالا دی شادی کر گنا، اتنی مہلت دے چا میں ایک کام بھی کر گنا. ایویں ایک آرزو اے بھی ہے جڑے ویلے اپنے سامنے اس جمع شدہ دولت دا عذاب دے دے نا کہ جڑا ایک جہنم دے گرم پتھر دی طرح توق دی طرح جس سے اس دے گردن ہی چاند ہے اون لیا دے میں اللہ اتنی مہلت تا دے چاہ یہ سارا میں خرچ کر دے. یہ ان دی آرزو ہے. تے اللہ کیا دے نہیں اور تے کو میں جتنی بھی مہلت دے وہاں تیرے اندر دنیا دی محبت اتنی غالب ہے تو کدام اس مہلت دے عمل نہ کرے سے. تو کوئی آرزوਆਂ صرف دنیا دی حد تک ختم نہیں ہو گئیاں بلکہ قرآن مجید خالق کریم نے 9 مقامات تے جڑے 9 مقامات میں دیکھ سکاں 9 مقامات تے اس خالق کریم نے یہ دسے کہ یہ بندہ مرن تو بعد بھی اظہار کریں دے، مرن تو بعد بھی آرزو کریں دے تے مرن تو بعد جڑے ویلے میرا عذاب دے دے اون والے خواہش کریں دے کاش ہی ہو ونیا تے کاش ہی نہ ہو. جس سے جو پہلا مقام خالق کریم نے قرآن مجید وچ ارشاد فرمائے
غالباً سورہ نبا دی آیت نمبر 40 دے وچ اس مالک کریم فرمائے اے حضرت انسان ایک خواہش کرے سی جڑے رب کریم دے عذاب کو دیکھ سی یہ کچھ آکھ سی یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا۔ گل کو سمجھ آنے پہ یعنی ہون تک ہے حضرت انسان اس چیز سے خوش ہے کہ اللہ نے میں کوئی انسان بنائے، اللہ نے میں کو حیوان نہیں بنایا، اللہ نے میں کو درخت پتا نہیں بنایا، اللہ نے میں کو پانی کا قطرہ نہیں بنایا، خالق نے میں کو فلاں شاید نہیں بنایا، فلاں شاید نہیں بنایا۔ حضرت انسان بنائے اس اپنی بہترین مخلوق بنائے اس امت مصطفیٰ دے وچ بنائے اس ہن تے اس چیز تے فخر کریندا ہے، لیکن ایو انسان اپنے اوتے جڑے ویلے اللہ دا عذاب دیکھ سی اپنی نافرمانی دی وجہ کولوں اللہ عذاب ہی دے کرتوتاں دی وجہ کول بھیجے سی یا نہ؟ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا بلکن الناس انفسهم یظلمون۔ اللہ نہیں ظلم کریندا، کہیں دی عذاب اللہ بھیجیندا ہے تے ایندے کرداراں دی وجہ کولوں جڑے ویلے اللہ دا عذاب اپنے اوتے دیکھ سی او ویلے ایو کچھ آکھ سی یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا، انسان نہ ہوا کہ اللہ دی نافرمانی کیتی اج دے عذاب دا حقدار نہ بنا۔ گل سمجھ آندی پئی ہے؟ یہ سوچ کیڑے ویلے پیدا ہو سی یا یہ سوچ کیڑے ویلے پیدا تھی سی؟ بار دیگر بلندر صلوات۔ خالق کریم نے 9 مقامات تے حضرت انسان کو اس چیز دے پاس متوجہ کیتے سے حضرت انسان تو جڑے ویلے میرے سامنے آرزو کرے سے لیکن یہ آرزو ہوں ویلے ہو سی جڑے ویلے تیری آرزو دا وقت ہونا کہ جو انسان اللہ دی بارگاہ جا کے کاش میں مٹی ہوں مہا تو اللہ عذاب ٹال چھوڑے سی جی۔ تو گویا قرآن مجید دے وچ مالک کریم نے 1 نہیں 2 نہیں 9 مقامات تے متوجہ کیتے حضرت انسان کو۔ اے حضرت انسان، پہلا مقام سورہ نبا آخری سی 12 آیت نمبر 40 اس سے خالق کریم پہ فرمیندے اے بندہ جڑے ویلے میرا عذاب دیکھ سی اولے آکھ سی یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوں مہا انسان نہ ہوں۔ یعنی مٹی ہوا نہ میرا حساب ہویا نہ میرے کو کوئی پوچھ گچھ ہویا۔ اسی جس کو امیر المومنین فرمیندے ہیں حضرت انسان یاد رکھ آج تیرا روز حساب نہیں، آج روز عمل ہے، نال توبہ کر سکتے کل تیرا روز حساب ہونے، اس لئے روز حساب ہونے وقت توبہ دے دروازے بند ہو جانے۔ اور خالق کریم نے سورہ زلزال دے وچ بھی مالک کریم نے حضرت انسان کو اس چیز دے پاسے متوجہ کیتا ہے کہ اساں جڑے ویلے اپنے اس زمین کو حکم دے سی یعنی زمین اپنے خزانے کٹے سی، اس کی ایک وجہ اے بھی ایک خزانہ نکل دی کہ زمین اس دے ہک کے گناہ کو زہر کرے سی۔ یعنی قرآن مجید دے وچ ہے نا سورہ زلزال دے وچ اذا زلزلت الارض زلزالہا جڑے ویلے زمین کیا سی زلزلہ آسی وقال الانسان ما لہا، ایک انسان اکسی بھی دیکھو کیا تھی گئے ٹھہروان دھوکو حرکت کرن لگ گئی اور زمین خزانے بہر کڑے سی۔ اس خزانے تو مراد زہری پیسے نہیں، اے نہیں کہ اللہ زمین دے اندر چھپے خزانے بہر کڑے سی، موتی بہر نکلیں، درہم دینار بہر نکلیں، یعنی انسان دیاں دولتاں بہر نکلیں، نہیں۔ انہاں دیاں 2 تفسیرہ علماء نے جڑی زیادہ لکھی ہیں، ایک تے کہ زمین انہاں انسانہ کو کٹے سی جڑے اندے اندر ہیں، جتنے بھی اس تے اندر جا چکے ہیں کیا کرے سی بہر کڑے سی۔ اور دوسری تفسیر ہے کہ یہ زمین اس انسان دے ہک کے گناہ کو زہر کرے سی کہ او میرا اللہ میں گواہی دینی ہاں میری پشت رہ کے انہیں ایک گناہ بھی کیتا انہیں ایک گناہ بھی کیتا انہیں ایک گناہ بھی کیتا۔ قرآن مجید خالق کریم نے ایک واضح پیغام دے چھوڑا ہے، یعنی وہ جتھا زمین اور روایات وچ ہے ہر شب جمعہ ہر روز جمعہ مچھلیاں جنات
حیوان، فضائی پرندے، حتیٰ کہ ملائکہ بھی خوف زدہ ہوندے ہیں متا اس بندے دے گناہ دی وجہ کو رب دا عذاب آونے شب جمعہ یا روز جمعہ. اور یہ روایات میں جملہ پڑھتا بھی ہمیں مچھلیاں مناجات کریں دیں میرا اللہ آسا کوئی اجازت نہیں ایسے کوئی شک میں جکھن گنوں. زمین آدھی ہے میرا اللہ اجازت نہیں میں کو اپنے شک میں جکھن گنا. آواز قدرت یہ نہیں میں بھی انتظار ہے کر تسا بھی انتظار کرو. مالک اللہ اسا کیڑی انتظار کرنی ہے تو کیڑی انتظار دے وچ ہے. آواز قدرت آندی ہے تسا انتظار کرو زمین آمنا تا باتی تیرے اچھس تو اے انتظار کر تے میں انتظار چاہ کیڑے ویلے میرے کلو معافی مانگے. تا آرزواں زہرن توارے میرے نزدیک زندگی دے نال کیا ہو گئیاں ختم. بے فلان دیاں شودیاں دیاں حسرتاں رہ گئیاں فلان دیاں آرزواں پوریاں جملہ دیاں یا نہیں آدھے بے فلان دیاں آرزواں پوریاں نہیں ہوئیاں حسرت پوری نہیں ہوئی خواہش پوری نہیں ہوئی. او اللہ دی عظیم کتاب پیا دیئے صرف زہری دنیا دی حسرت نہیں اور ایسیاں آرزواں بھی کرے سی جے کو تسا نہیں بے سن سکتے. ایسی ایسی ہندی آرزو رہ گئی ہے ایسی ایسی ہندی حسرت رہ گئی ہے جس سے جو پہلی حسرت حضرت انسان اللہ دی بارگاہ جے کرے سی یا لیتنی کنت ترابا کاش میں مٹی ہوا انسان نہ ہوا تاکہ رب دی نافرمانی کر کے انہیں عذاب دا حقدار نہ پڑا. یہ ہوندی وہ آرزو ہے جس آرزو کو کچھ سن نہیں سکتا. اور سورہ نبا پوری ہی تقریباً اس سے ہے جس کی میں صرف ایک آیت کی تلاوت کی تھی آیت نمبر 40. پڑھو قرآن مجید جڑی آج کل الحمدللہ ہر گرد بھی ترجمے والا بھی ہے تفسیر والا بھی ہے. خالی اس کو پڑھن دی حد تک اپنے آپ کو محدود نہ کرو بلکہ سمجھو کہ خالق کریم اس ہکی کا آیت اس کو پیغام کیڑی شے ہے. اور دوسرا مقام مالک کریم نے سورہ فجر آیت نمبر 24 اے بندہ اللہ دی بارگاہ دے وچ ایک حسرت دا اظہار کرے سی ایک آرزو دا اظہار کرے سی کہ میں دنیا دے وچ بڑیاں دولت نال محبت کیتی ہے میں دنیا دے وچ اولاد نال بڑی محبت کیتی ہے میں دنیا وچ اپنے مکاناں نال بڑی محبت کیتی ہے. اور اللہ دی بارگاہ دے وچ اے بندہ آرزو کرے سی یا لیتنی قدمت لحیاتی کاش آخرت واسطے بھی کچھ کیتا ہوئے. گل سمجھ آنی پئی ہے مل کے بلند تر صلوات. یعنی صرف اے زہری زندگی نہیں فتزودوا فإن خیر الزاد التقوی. اللہ قرآن مجید واضح طور پہ پیغام بھیجے اس دنیا تو اگلی دنیا واسطے زاد راہ حاصل کر. جی بندہ کسی سفر دے منجے لمبا سفر ہوئے اس کا کریں دے زاد راہ حاصل کریں دے تو اس دنیا تو اس دنیا واسطے زاد راہ حاصل کر. اور زاد راہ مال دی شکل وچ نہیں زاد راہ اولاد دی شکل وچ نہیں بہترین زاد راہ فإن خیر الزاد التقوی اس بہترین زاد راہ دا نام ہے تقوی جڑا تے اس دنیا وچ کام آسی. یعنی آرزواں انسان دیاں ختم نہیں تھیں دیاں. تو گویا اے حضرت انسان بسم اللہ جناب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آواز بلند صلوات. بار دیگر بلند تر صلوات. بس میں زیادہ مزاحم نہ ہوا اور انشاءاللہ جڑے بقایا رہ گئے ہیں وہ شام کو مسجد حیدریہ مکمل کرے سا کہ جس دے وچ انسان آرزو کریں دے مرن تو بعد. یعنی زہرن آرزواں تو ساریاں دے نا پیہا شدہ پوتر دی شادی نہیں کر سکا ہندی آرزو رہ گئی میں اولاد دی اولاد نہیں دیکھ سکا. آرزو ہوئی جی میری آرزو ہے جی میں بہترین مکان بناوا ہا میری سواری ہوئے ہا صحت ہوئے ہا میں بھی ایک کام کرا میں بھی ایک کام
کرنا یہ ساریاں کہیں دیاں آرزواں اور زہرن حسرت آدھے بندے اس دنیا تو گئے آرزواں ختم ہو گئی ہیں اندی اے حسرت پوری نہیں تھی اندی اے حسرت پوری نہیں تھی اللہ دی عظیم کتاب قرآن مجید آدھی خالی دنیا دی حسرتہ نہیں یہ تو غریب اس مقام تے دنیا گزار میں دے تا پہلی حسرت روز قیامت اللہ دی بارگاہ دے وچ کرے سی سورہ نبا آیت نمبر 40 جس سے اے انسان اللہ دا عذاب دے کے سی یا لیتنی کنت ترابا کاش میں مٹی ہوا انسان نہ ہوا غلطیاں کر کے اج رب دے عذاب دا حقدار نہ بنا اور اللہ فرمائے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون میں نہیں ظلم کریں دا انسان خود اپنے آپ تے ظلم کریں دے اور دوسری اور آخری گل یا لیتنی قدمت لحیاتی جڑے لے دیکھ سی نا انہاں لوگوں کو جنہاں کو اللہ اجر پہ دیندا ہے جڑے لے دیکھ سی جنہاں کو اللہ نماز دا اجر پہ دیندا ہے روزیاں دا اجر پہ دیندا ہے حج دا اجر پہ دیندا ہے زکات و خیرات و صدقات دا اجر پہ دیندا ہے اللہ اپنی اطاعت اور اپنے بندیاں دے حق ادا کرن والے کو اجر پہ دیندا ہے تو اس نے اے بندہ اے خواہش کرے سی اور جڑے نے اپنے اوتے عذاب دیکھ سی اللہ دی نافرمانی دا انہاں نے یہ کچھ دے کاش میں بھی آخرت واسطے کچھ کیتا ہوے ہاں یا لیتنی قدمت لحیاتی کہ خیال ہے خالی یہ زندگی ہے یا اگلی بھی ہے بتزودوا فإن خیر الزاد التقوی اس اگلی دنیا دی کامیابی دا بہترین راز ہے تقوی بس میرا عزیز میں زیادہ مذہب نہ ہوا امام محمد باقر علیہ السلام فرمیندے میرے آقا نے جس لئے پوچھا گیا سائل نے مولا تقوی کے کو آدم تے تقوی دی تعریف کیا ہے میرے آقا فرمیدیں میرے نزدیک اور صرف میرے نزدیک نہیں اولنا محمد آخرنا محمد اوسطنا محمد کلنا محمد خود رسول اکرم فرمیدیں سادہ پہلا بھی محمد آخری بھی محمد درمیانہ بھی محمد اسا سارے محمد ناد محمد نہیں نہ تو کہیں دا علی ہے کہیں دا حسن ہے کہیں دا حسین ہے کہیں دا موسیٰ ہے نا دے محمد نہیں کردار دے محمد ہیں جڑا کردار پہلے محمد ہے وہ سارے محمد ہے تسیرن فرمان امام محمد باقر علیہ السلام تک ہے در حقیقت رسول اکرم تو لے کے امام زمانہ تک سارے دا ہے سائل پوچھتے مولا فرماؤ متقی کے کو آدم بڑے آقا فرمائیں سارے نزدیک متقین کی نشانی یہ ہے حرام کرے نہیں واجب چھوڑے نہیں اے متقی ہے اے پرہیزگار ہے میرا عزیز مہربان بہترین تقوی اللہ دی بارگاہ دے وچ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم بہترین ہے شخص جڑا اپنے گناہاں دی معافی خود مانگ کے بنے اور ذات راہ دے وچ بہترین ذات راہ تقوی دے نال غم حسین بھی ہے غم حسین دا موتی ہر کے کو نہیں نصیب ہوندا خوش قسمت ہوندے ہو جے کو غم حسین دا موتی نصیب ہوندا ہے بس ایک دا ایک جملہ بطور تبرکن مرحومہ دی درجات دی بلندی دی خاطر عرض کرے نا بڑا اوکھا بچہ یہ دین تو آدھا سادہ کچھ لگا نہیں این خاندان دا کچھ بچہ نہیں اس دین تے مردان دا بھی خرچ ہوئے اس دین تے عورتان دا بھی خرچ ہوئے بچیاں دا خون بھی اس دین تے لگ گئے ذرا چشم تصور سوچ کتنی عظمت دی مالک کی علی دی تھی ایک جملہ میں سنے تو سب پتہ نہیں سنا یا نہیں سنا میرے نظریے جملہ صحیح نہیں کہ اکثر تو شاید سنو اسی آکھا ویندے اگر علی دی تھی چادر منگے ہا تا دے دے بے ہا نہ یہ جملہ صحیح نہیں تو آنا میرا پردہ بچاوان دی خاطر علی دی تھی نے چادر دیتی یہ خوشی نار نہیں خوشی نار نہیں خوشی نار دے ویا تا تازیانے کیوں کھاوے ہاں کسے مقام تے نسی منگا لوگوں میں کو کھانا دے بھوک لگی ہے میرے بچے بھوکے ہیں جتنا بھی لوگاں دا ہجوم دے دی علی دی دی ایک کو سوار کر کے واہ حجابا ہائے ہوئے دا پردہ اللہ جانے منظر کتنا سخت ہا
شیخ الجامع قبلہ اختر عباس مقدسی سے قبلہ اختر حسین جامع دے وچ استاد العلماء جنہاں دی مزار لاہور دے وچ ہے جامع منتظر دے وچ عظیم انسان نے ایک جملہ ارشاد فرمائے، وہ فرمائے جڑے ویلے لٹ ہویا قافلہ منزلاں طے کریندا ہویا ایک مقام تے حسین مظلوم دے سر علی سانگ زمین تے لتھی کھولی چیندے چبدی نہیں شمر آدھے کیوں نہ چیندہ سا کو دیر پہ ہوندی ہے آدھے زمین اچھ لہ گئی ہے نکلتی نہیں کہ ظالم تازیانہ چاہ کے اٹھائے جت بیمار کڑیاں اچھ بیٹھا ہا اس بڑے آقا سجاد دی گھنٹ تے کچھ لکھنا شروع کیتا ہے جس تا ترجمہ میں میں کریں دا رہنا کلم دی نوک تیز ہے ضعیف دا صفحہ کمزور ہے جیویں جیویں نوک پھرتی رہی سرخ رنگ دی سیاہی زمین تے ڈھاندی رہی اجرکم اللہ جیویں جیویں نوک پھرتی رہی سرخ رنگ دی سیاہی زمین تے ڈھاندی رہی او اٹھی جے بلدے خیمے چو بچایا ہا او اٹھی جے اپنی گھر تے جا کے مقتل والے پاسے منہ کر کے دی حسین تے بھی اکبر چایا ہا حسین تے بھی قاسم چایا ہا مرد مردہ کچے دن آدیک مدنی نسل امامت بچائی او اٹھی جے ابن زیاد دے درباری چو بچایا جڑے لے کمینہ آدھا کون ہے میری اجازت تو بغیر کنیزہ دے درمیان بہما ڈالی کسے کنیزہ کے ہاں سے ہی زینب بنت فاطمہ وہ ایڈا سالے وعد یا زینب کلمینی علی دی تھی میرے نال کلام کر تڑک گئی سید سجاد فرمینے ظالم کے تک میری پھوپھی دی حد تک کرے سے کوئی جان دے کوئی نہیں جانتا آدھے کون ہے میں کو جواب دے وڑا فرمینے انا علی ابن الحسین میں حسین دا پتر علی ہاں آدھے علی کو تو اللہ کربلا قتل کر چھوڑا میرے آقا فرمینے اللہ نہیں تیرے ظالمہ مارا وہ اکبرہ میں سجاد ہاں ایک کمینہ دے اجڑ بھی تیرے اندر ہمت ہے میں کو جواب دے میں ایک جلاد کو حکم دے دے جلدی کر قیدی دا سر لہا ان تو جلاد بندے ہی تو علی دی تھی اٹھی ہے یادی اما فضا ہوڑا ہٹ مانا اما فضا میں بھرا دی نشانی بچاوڑی ہے اور جلاد دے پہنچڑ تو پہلے سید سجاد دی گردن دے گردن آ رکھیزا یہ کو جا دی سالے پہلے میں کو مار وقت میں سجاد کو مار اجرو کو یہ وجہ جڑے ویلے قید نبھا کے ولی ہے تے کربلا سید سجاد ہاتھ پکڑ کے بھرا دی قبر تے رکھ کے یہ خدا دی اما دا جایا اٹھی نیک متے دا سجاد بچا آئی ہے تے یہ خدا دی اما دا جایا تیرے باقر تے ساجد دی حیاتی ہوئے تیری نسل قیامت تک قائم راسی بھیڑ چھوڑی چھٹے کے ٹوری ویندی اٹھی آئی جے ہر مقام تے سید سجاد کو بچائے یہ بجا دیئے ظالم کیوں پیا مرے نے میرا ہنکو بچ گئے میرا پتر نحیف ہے کمزور ہے سید سجاد پر میں نے پھوپھی اما ذرا بچیاں دی گنتی کرو آدھے بابے دی سارا علی سانگ نہیں چلتی علی دی دی ہر بچے دا نا چاہے ہر بچے لبیک دی آواز دیتی جڑے ویلے علی دی دی آنکھیں نہ آئے نہ یا بنتی سکینہ کن رہ گئی ہو بابے دے سینے دے سمڑا لی ترائے دفعہ آنکھیں کوئی جواب نہیں آیا آپ دوری علی دی دی آجی سکینہ جواب نے کافلہ رکا ہوئے آجی سکینہ جواب نے تیرے بھرا دی کانٹ بار نہیں جے دی شیخ الجامع فرمیدر تھوڑی دور ونجے تلے کے کالے برکی علی بی بی ہے جب بچی کو جھولیے چایا ہوئے سرد شفقت ہاتھ پہ پھرے دی کہجڑ بی بی چند قدم دور رکیا دی او میں نے یتیمہ نال پیار کرن ہون تک تو یتیمہ کو تماچے لگ دے رہ گئے نا اور میں نے یتیمہ کو گود پاک شفقت ہاتھ پھرن آلی دی میری بچی والا دے میرا قافلہ رکا کھڑے کل روز قیامت ہو سی اما زہرا کو میں تیری سفارش کرے سا میں کہہ تیری جنت دی زامن ہاں اور جڑے میرے پردہ دار سنے کہہ پیا دیئے میں جنت دی زامن ہاں ماں زہرا کو سفارش کرے سا پردہ دار مقابلہ